دنیا دار کا وعدہ ہوتا تو ہمیں کوئی شک شبہ ہوتا کہ پتہ نہیں یہ وعدہ پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مگر اللہ رب العالمین اور وہ بھی نون سکیلہ کے ساتھ اللہ بڑی تاکید فرما رہا ہے کہ میں یقیناً اضافہ کروں گا، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہارے سارے معاملات میں اضافہ کر دوں گا۔ اس اعتبار سے ہمارے خوش نصیب ہیں محترم اجمل صاحب، ان کے اہلیہ محترم ہماری پھوپھی صاحبہ، میں یہاں حاضر ہوا تھا کہ ان کو مبارک دوں، جب یہ حج کر کے یہ سعادت حاصل کر کے تشریف لائے تھے، مگر ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں ان کو بہت مبارک پیش کرتا ہوں کہ اس جوان عمری میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑھاپے میں جا کر کہیں جب آدمی نہ بہتر سکون کے ساتھ وہ طواف کر سکتا ہے نہ صحیح کر سکتا ہے، اس وقت بڑی مشکل سے بعض اوقات نصیب ہوتا ہے، مگر اس عمر میں ان کو نصیب ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کی بھی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ سعادت جب مل جاتی ہے تو چونکہ بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ میں نے شاید یہ بات کی بار دہرائی کہ ہمارے پڑوس میں تھے بزرگ حاجی محمد کریم صاحب، تو مستر اشتیاق صاحب کے والد صاحب بڑھاپے میں انہوں نے حج کیا، تو حج کر کے آنے کے بعد اب وہ کام کرتے تھے، کارپینٹر تھے وہ، اپنے زمانے کے اچھے کارپینٹر تھے، تو بعد میں پھر انہوں نے آ کر وہ کام چھوڑ دیا۔ لوگ ان کو کہتے تھے کہ آپ کوئی کام کریں، کوئی دروازہ بنوانا ہے، کوئی الماری بنوانی ہے، اس طرح وہ کہتے تھے میں نے بس چھوڑ دیا۔ اب اس کی وجہ لوگ پوچھتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے یہ سعادت عطا فرما دی ہے کہ میں چکر لگا کے آیا ہوں۔ وہ بڑا آسان لفظ عاجزی کے ساتھ استعمال کرتے تھے کہ حاضری ہوئی ہے، تو میں اب یہ چاہتا ہوں، یہ جب ہم کام کرتے تو کسی سے وعدہ کر لیتے کہ جی میں کل آؤں گا، کسی سے وعدہ کر لیتے جی میں پرسوں آؤں گا، فلاں دن آؤں گا، تو وعدہ خلافی ہو جاتی ہے، وہ بات پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے میری خواہش ہے کہ اللہ نے جو سعادت مجھے عطا فرمائی ہے اس کی برکات میری عمر میں باقی رہیں، اس لیے میں نے اب وہ کام چھوڑ دیا ہے۔ تو وہ اس کے بعد تھوڑا ہی عرصہ باقی رہے تو اللہ نے ان کو بلا لیا، اور بڑی سعادت کی بات تھی، یہ ہمارے بزرگوں کے نصیب میں ہوتی تھی، ان کو اللہ نے نصیب فرمائی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جہاں انفاق فی سبیل اللہ بھی ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ بھی کرنا ہوتا ہے، یہ دوسری سعادت ہے۔ اگر شکر کرو گے اللہ فرماتا ہے میں پھر بھی اضافہ کروں گا، اور انفاق کریں گے تو پھر بھی مجھے وہ پرانے شاید بنی اسرائیل کے کسی پیغمبر کے دور کی بات ہماری کتابوں میں لکھی موجود ہے فضیلت کے اعتبار سے، کہ کوئی غریب آدمی تھا بیچارہ، ساری عمر گزر گئی اسی طرح، کبھی فاقہ کبھی کھایا، کبھی آدھا کھایا، کبھی تھوڑا کھایا۔ تو ایک دن اللہ کے پیغمبر میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا اللہ سے پوچھ کے تو بتائیں مجھے، اللہ سے پوچھے کہ میرے نصیب میں کچھ ہے بھی یا نہیں ہے، یہ میری عمر کٹ گئی ہے ساری، اب ختم ہونے والی ہے، میں نے کبھی سیر ہو کر کھایا نہیں، کبھی جی بھر کے میں نے خرچ نہیں کیا، کبھی دل کھول کے دیا نہیں کسی کو، تو رب سے پوچھے میرے نصیب میں کچھ ہے یا نہیں۔ پوچھا فرمایا آپ کے نصیب میں اللہ نے بڑا تھوڑا ہی لکھا ہے۔ وہ پھر بھی سیانہ بندہ تھا، اس نے کہا آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مجھے اکٹھا ہی دے دیں، ایک دفعہ ہی دے دیں جو میری ساری عمر کا ہے، وہ ایک دفعہ تو میں کم از کم سیر ہو کر اپنی مرضی سے میں خرچ کر سکوں۔ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ تیرا بندہ ہے اور یہ خواہش کرتا ہے، تو یہ مشکل تو تھا، مگر اللہ نے فرمایا چلیے اس کی یہ خواہش پوری کر دیتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا اکٹھا دے دیا، جب دے دیا تو اس کے بعد اللہ کے پیغمبر یہ سوچ رہے تھے کہ اس کے بعد یہ کیا کرے گا، جب یہ ختم ہو جائے گا پھر کیا کھائے گا، پھر اس کی زندگی کیسے گزرے گی۔ تو بعد میں وہ اس نے جب خرچ کرنا شروع کر دیا تو وہ کھاتا رہا، اور بڑی آزادانہ زندگی، بڑے اللہ نے اسے کشائش عطا فرما دی رزق میں۔ جب اس کو برکت ہو گئی تو اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا آپ نے اس کو سارا دے دیا تھا، وہ کیا ہوا؟ اور اس کے بعد میں تو سوچ رہا تھا یہ فاقوں میں مرے گا، تو اب تو اس کی زندگی میں بڑی بہاریں آ گئی ہیں، یہ کیا ہوا؟ تو رب نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیغمبر یہ بندہ تیرا امتی بڑا سیانہ تھا، اس نے وہ جو کچھ میں نے اس کو دیا اس نے سارا میری راہ میں اس کو خرچ کر لیا، جب اس نے صدقہ کر لیا تو میں نے اپنے وعدے کے مطابق اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دی۔ اس کا بدل تھا، اگر یہ ختم کر لیتا اپنے اوپر تو یہ ختم تھا، مگر اس نے ایسا سودا کیا کہ اب یہ اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور کئی فرمایا 700 گنا تک وہ آیات الگ ہیں، اور کہیں فرمایا میں چاہوں تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دوں، مجھ سے پوچھنے والا کون ہے۔ تو جو خرچ کرنے کا یہ بھی اچھا حسین عمل ہے۔ پھر یہ شروع میں نے دیکھا تھا لوگ بڑے تھوڑے تھے جب ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، مگر مجھے وہ بات یاد آ گئی تھی کہ میں ادھر دیگیں دیکھ کے آیا تھا کہ لنگر بڑی مقدار میں وہ تیار فرما رہے ہیں سودار صاحب اور اجمل صاحب، تو مجھے وہ بات یاد آتی ہے ایک بندہ، ایک جگہ ہم گئے تو پروگرام میں بندے تھوڑے کم ہی تھے، ایک ملنگ بھی آ گیا وہاں، وہ فیصل آباد سے آیا تھا، تو کہنے لگا جی ان منتظمین سے کہنے لگا جی بندے کو تھوڑے ہی ہیں، کیا گل ہے؟
انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اتنے آتے نہیں ہیں، تو اس لیے ہم نے یہ بندوبست تھوڑا ہی کیا تو بندے ہی تھڑے۔ وہ فیصل آباد کا جو ملنگ تھا نا وہ کہنے لگا جی نہ تسی اس طرح کرو کہ لنگر چوکھا پکا لیا کرو، تو لنگر خود ہی کھچ کے لے آئے گا لوگوں۔ وہ یہ جملہ اس کا مجھے یاد کہنے لگا جی لنگر آپ زیادہ پکا لیا کریں تو وہ کھانے والوں کو خود بلا لے گا۔ تو جب لنگر جب پک جاتا ہے تو وہ واقعی وہ یہ مجلس بھی آپ بلا کر لاتی ہے، اللہ کے حبیب کا ذکر بھی بلا کر لاتا ہے اور لنگر بھی بلا کر لاتا ہے۔ ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ تشریف ٹھیک ہے، تشریف رکھے سارے حضرات۔ یہ بڑا اچھا ہو گیا ہے کہ ہماری یہ محفل الحمدللہ بڑی بھرپور ہے، بڑے سکون کے ساتھ آپ سارے حضرات تشریف فرما۔ جو آگے آنے والے ہوں اگر کوئی جگہ کم ہو جائے تھوڑا آگے آگے تشریف لاتے جائیں گے، ہمارے معزز مہمان تشریف لائیں۔ تو یہ جو دونوں باتیں ہیں کہ شکرانے کے طور پر بھی اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کے لیے جو نعمتیں ہیں اللہ اس میں اضافہ فرمائے، اپنے وعدے کے مطابق اس نے فرمانا ہے، اور جو انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے اس کی رضا کے لیے، اس کے بدلے میں اللہ ان کے رزق میں، کاروبار میں، جملہ معاملات میں برکتیں عطا فرمائے، اعمال میں، حسنات میں بھی برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب جو اس میں شریک ہیں اللہ اپنی رحمتوں میں سے وافر حصہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا